السلام علیکم کلاس 10. امید ہے کہ بیٹا آپ سب خیریت سے ہوں گے. کلاس 10 آج ڈیٹ ہے 29 جون اور ہم نے لاسٹ ویک جو ہے وہ آپ کا حصہ نثر کمپلیٹ کیا تھا. آج ہم نے آپ کے حصہ غزل کی غزل نمبر جو 3 ہے وہ پڑھنی ہے. تو آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر جو ہے 156 نکالیے تاکہ ہم جو ہے غزل کا آغاز کریں. سب سے پہلے اسٹوڈنٹس ہم شاعر کا تعارف کریں گے. آج کے جو ہمارے شاعر ہیں وہ فراق گورکھ پوری ہیں. فراق گورکھ پوری گورکھپور کے ایک معزز ہندو گھرانے میں پیدا ہوئے. اصل نام ان کا رگھوپتی سہائے تھا. کائست ہندو گھرانوں کے دستور کے مطابق ابتدائی تعلیم اردو اور فارسی میں ہوئی. BA الہ آباد یونیورسٹی سے کیا اور زمانۂ طالب علمی سے انہوں نے شعر کہنے کا آغاز شروع کر دیا تھا. 1930 میں انہوں نے بطور پرائیویٹ امیدوار الہ آباد یونیورسٹی سے MA انگریزی ادبیات کا امتحان پاس کیا اور اس کے بعد یونیورسٹی میں اسی یونیورسٹی میں وہ انگریزی کے استاد مقرر ہوئے. ابتداء میں انہوں نے افسانہ نگاری بھی کی لیکن بنیادی طور پر وہ شاعر تھے. انہوں نے اردو غزل کو تازگی اور توانائی عطا کی. ناقدین انہیں میر کے رنگ غزل کا نمائندہ شاعر قرار دیتے ہیں. رشید احمد صدیقی کے بقول غزل کا آئندہ جو رنگ و آہنگ ہوگا اس کی ساخت و پرداخت میں فراق کا بڑا حصہ ہوگا. اس کے ساتھ ان کی تو کچھ تصانیف کا ذکر ہے جس میں شعلہ ساز، روح کائنات، اندازے، حاشیے، شبنم مستان، اردو کی عشق شاعری، اردو غزل گوئی شامل ہیں. حکومت بھارت اور سوویت یونین کی طرف سے انہیں متعدد اعزازات سے بھی نوازا گیا ہے. تو یہ تھا فراق گورکھ پوری کا مختصر سا تعارف. اب ہم جو ہے آپ کی غزل کی طرف چلتے ہیں. شعر نمبر 1 دیکھیں. شعر نمبر 1 ہے اسٹوڈنٹس کے سر میں سودا بھی نہیں اور دل میں تمنا بھی نہیں، لیکن اس ترک محبت کا بھروسہ بھی نہیں. سر میں سودا مطلب کہ جنون، تمنا، آرزو. ترک محبت کو ختم کرنا، بھروسہ، یقین یا خیال. اور اب اس شعر میں شاعر بیسیکلی کیا کہتے ہیں کہ جذبہ محبت کا اظہار کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جب سے میں نے اپنے محبوب سے اللہ تعالیٰ کا اعلان کیا ہے، میرے سر میں جو موجود جذبہ تھا، جو جنون تھا، وہ سرد پڑ چکا ہے. میرے اندر جو عشق انگڑائیاں لیتا تھا اس نے وہ انگڑائیاں لینا چھوڑ دی ہیں. میری بے قراریاں جو ہیں وہ دم توڑ چکی ہیں. مجھے اب اپنے محبوب سے کوئی سروکار نہیں اور نہ ہی مجھے اس سے رابطہ رکھنے کی امید ہے، نہ رابطہ رکھنا ہے. اور اس کے علاوہ مزید کہتے ہیں کہ میرا دل جو ہے وہ تمناؤں پر سے خالی ہو گیا ہے اور خوشیاں اکثر رخصت ہو چکی ہیں. امیدیں اس گھر کی باسی نہیں رہی. گھر کی باسی یعنی کہ اس کے دل کی باسی نہیں رہی. آرزوئیں جو ہے وہ وادی دل میں بہرانے نہیں آتی. اور دوسرے مصرعے میں اسی کے ساتھ ساتھ وہ عشق کے اختیارات کی بات کرتے ہیں کہ عشق پر کسی کا اختیار نہیں ہے. یہ جس من میں بھی سوار ہو جائے، جس دل پہ بھی سوار ہو جائے، وہاں سے واپس نہیں پلٹتا. عشق کے جذبے کے متعلق اردو شاعری کے غالب ترین شاعر غالب جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ عشق پر زور نہیں ہے، یہ وہ آتش غالب. عشق پر زور نہیں ہے، یہ وہ آتش غالب کہ لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بنے. اصل میں شاعر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے ترک محبت کا اعلان تو کر دیا لیکن مجھے اپنے آپ پہ بھروسہ نہیں ہے کہ یہ جو جذبہ عشق ہے نہ جانے کب پھر سے بیدار ہو جائے. شاعر زبان سے تو عشق کا جو ہے اس کا عشق کا جو ہے انکار کرتا ہے، لیکن اس کا دل جو ہے مسلسل اسی عشق کا جو ہے اقرار کرتا ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ تھا ہمارا شعر نمبر 1. شعر نمبر 2 پہ چلتے ہیں. شعر نمبر 2 ہے کہ ایک مدت سے تیری یاد بھی نہ آئی ہمیں اور ہم بھول گئے ہوں تجھے ایسا بھی نہیں. ایک مدت یعنی کہ عرصہ، یاد، خیال. بھول گئے ہوں یعنی کہ یاد نہ رہا ہو اور ایسا بھی نہیں یعنی کہ ایسی بات بھی نہیں. اب اس تشریح طلب شعر کے پہلے مصرعے کی اگر ہم بات کریں تو شاعر اس میں کہتا ہے کہ ہر عاشق کی فطرت جو ہے وہ دنیاوی مصائب و مسائل میں گر جانے کے سبب محبوب کی یادوں سے بھی محو ہو جاتا ہے. ہمارے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے کہ گردشی حالات نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ دیار محبوب کو چھوڑنا پڑا. روزگار کی تلاش میں وہ اس قدم مگن ہوئے کہ ایک عرصے تک انہیں جو ہے وہ محبوب کی یاد بھی نہ آئی. ایسے ہی کیفیت کے اظہار جو ہے مشہور شاعر حضرت موہانی کچھ اس انداز میں کرتے ہیں کہ نہیں آتی تو یاد ان کی مہینوں تک نہیں آتی.
نہیں آتی تو یاد ان کی مہینوں تک نہیں آتی، مگر جب یاد آتے ہیں تو اکثر یاد آتے ہیں۔ اب دوسرے شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اور ہم بھول گئے ہوں تجھے ایسا بھی نہیں، یعنی کہ شاعر میں بہت سے مخاطب ہیں اور اسے یقین دلانے کے انداز میں کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ زندگی کے معاملات میں ہم نے تجھے یاد نہیں کیا، لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی نہیں کہ ہم تجھے بھول گئے ہیں۔ اصل میں شاعر کہنا چاہتے ہیں کہ انہیں محبوب کی یاد ستاتی ہے، جب وہ دنیا کے کاموں میں مشغول ہوتے ہیں تو کئی مہینے گزر جاتے ہیں اور محبوب کی یاد نہیں آتی۔ پیار میں یہ اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے، اور لیکن اس سے مکمل طور پہ چھٹکارا جو ہے وہ ممکن نہیں۔ یادوں کی جڑیں کہیں نہ کہیں جو ہے وہ پھوٹ ہی پڑتی ہیں، اور یادوں کے درخت جو ہیں وہ پھر سے ہرے بھرے ہو جاتے ہیں۔ بقول شاعر کہ یادوں کی جڑیں پھوٹ ہی پڑتی ہیں کہیں سے، یادوں کی جڑیں پھوٹ ہی پڑتی ہیں کہیں سے، دل سوکھ بھی جاتا ہے تو بنجر نہیں ہوتا۔ یہ تھا ہمارا شعر نمبر 2، اور اسٹوڈنٹس ان شاء اللہ تعالیٰ اگلی ہم جو ہے لیکچر میں آپ کے شعر نمبر 3 سے آغاز کریں گے۔ ابھی آپ نے شاعر کا تعارف اور ان 2 اشعار کی تشریحات کو اچھے سے یاد کر لینا ہے۔ اللہ حافظ۔